آپ کی ہر بات پر ہم عمل کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن اصل میں ہم کیا کریں؟ اس محفل کی باتوں میں سے جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں رہ جائے گا وہی کافی ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں اور یہاں 10 آدمی بیٹھے ہیں، تو کچھ کے پاس بات 1% رہ جائے گی اور کسی کے پاس 90% رہ جائے گی۔ کچھ لوگ جو کیسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں ان کو آج یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، بلکہ ان کو یہ بات آنے والے زمانے میں سمجھ آ جائے گی۔ اس محفل میں ہم کسی ایک آدمی سے بات نہیں کر رہے، بلکہ سب سے بات کر رہے ہیں۔ اس میں جو آپ کے کام کی چیز ہے وہ آپ سمجھتے جائیں، اور جو کام آپ کر سکتے ہو وہ کرتے جائیں۔ اگر کسی ایک شخص کا علیحدہ مسئلہ ہے تو اس کا حل بھی علیحدہ ہوگا، اس کا حل بھی ہو جائے گا۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ جہاں آپ یہ سمجھیں کہ مصیبت جو ہے وہ انتہا کو پہنچ رہی ہے، تو دراصل وہاں سے ہی مصیبت ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ تو آپ وضو کریں، کلمہ پڑھیں اور آج کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ سچا ہے، تو ہم نے کہا کہ اللہ سچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مان لو کہ اللہ ہے، تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے مانا کہ اللہ سچا ہے، اور جو وہ کرتا ہے آپ کے لیے بہتر کرتا ہے۔ تو پھر آپ اللہ کے مہمان بن جاؤ۔ وہ اگر فاقہ کراتا ہے تو فاقہ کرتے جاؤ، اور کچھ کھلاتا ہے تو کھاتے جاؤ۔ یہ ہمارے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کو اپنے کام میں لگائیں۔ ہم اگر اللہ کے کام میں لگنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور یہی ہماری تعلیم ہے، اور میں اسی تعلیم کی بات کر رہا ہوں اور اسی علم کی بات کر رہا ہوں۔ تو جو کچھ آپ کو یاد رہ جائے وہی بات آپ کی ہے۔ باقی جو دریا گزر رہا ہے آپ اس کو گزرنے دو، اور آپ کے پودوں کو پانی کی جتنی ضرورت ہوگی اتنا پانی لگ جائے گا۔ باقی دریا چلتا جائے گا، آپ دریا کو کوئی بند نہ لگائیں، وہ چلتا جا رہا ہے۔ اسے آپ کے گاؤں سے جا کر آگے بہت سارے گاؤں سیراب کرنے ہیں، اور یہ دریا اگلی صدی کو بھی سیراب کرے گا۔ جس کنارے سے دریا گزر رہا ہے وہ کنارہ سیراب ہوگا۔ بس آپ کے پاس صداقت ہونی چاہیے، آنے والوں میں صداقت ہونی چاہیے، بولنے والوں میں صداقت ہونی چاہیے، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب بات دینے والا مجھے بات دیتا ہے تو پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ اور اگر آپ کسی سٹیج پر یہ بات محسوس کریں کہ بات نہیں آ رہی ہے تو صاف بتا دیا کرو کہ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ آپ ایسے سامعین کو ایڈریس نہ کرو جن کے مجموعی ذہن سے آپ آگاہ نہ ہو، اور جن کے قلوب سے آپ آگاہ نہ ہو، اور ایسے ہی نہ تم قرآن سناتے رہنا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات میرے لیے نہیں ہوتی تو میں اس کو وصول نہیں کرتا، اور وہ میرے اندر داخل نہیں ہوتی۔ تو عرض یہ ہے کہ ایسی صورت میں کوئی بے ادبی یا بے احترامی تو نہیں ہوتی۔ آپ کی استعداد سے باہر جو چیز ہے اس کے احترام کی بات نہیں، لیکن جہاں آپ محروم ہو رہے ہیں وہاں آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ ایک چیز آپ کے مطلب کی ہے اور وہ آپ ذہن میں نہیں رکھ سکے یا ایڈجسٹ نہیں کر رہے، تو اب ایسی صورتحال میں آپ کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ اب ایک آدمی اگر بات سمجھ نہیں رہا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے تو جلوہ کیسے دیکھے گا؟ یعنی جب جلوہ آئے اور آپ آنکھیں بند کر لو تو پھر جلوہ تو نکل جائے گا۔ جلوہ آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، اور بات کان سے سنی جاتی ہے، بات دل سے محسوس کی جاتی ہے، اور جب دل نہ ہو تو محسوس کون کرے گا؟ دماغ لے کر بیٹھو گے تو بات کیسے ہوگی؟ بات محسوس تو دل سے ہوتی ہے۔ اگر آپ نقلی طور پر آتے ہیں تو نقلی روشنی ملے گی، اور اگر اللہ کے لیے آتے ہیں تو اللہ تو آپ کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ طے کریں کہ یہاں آپ آتے کیوں ہیں، کسی کام کے لیے کہیں جاتے کیوں ہیں۔ اللہ کی تلاش ہے، اپنی تلاش ہے، یا کسی مقصد کی تلاش ہے؟ مقصد یا تو دنیا ہو سکتی ہے یا اللہ۔ اور میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، پھر کہہ رہا ہوں کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی خوشیوں اور غموں کا جائزہ لیں۔ آپ جس بات پر خوش ہیں کہیں یہ غم والی بات نہ ہو، اور جس بات سے غمگین رہتے ہیں کہیں خوشی والی بات نہ ہو۔ اللہ کا فرمان ہے کہ عین ممکن ہے کہ وہ چیز جو تم پسند کرو وہ تمہارے لیے بری ہو، اور عین ممکن ہے کہ تم ناپسند کرو وہ چیز جو تمہارے لیے بہتر ہو۔ اصل میں آپ کو بہتر اور برے کا پتہ ہی نہیں۔ کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ اس لیے جب کبھی اندر کی کوئی بات ڈیولپ ہونا شروع ہو تو اس کو الفاظ نہ دیا کرو، اس کو اندر چلنے دو۔ جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی آپ کو مشکل لگے تو اس بات پر غور کیا کرو، اس کو الفاظ نہ دیا کرو، خود سوچا کرو۔ ذمہ داری اسی کا نام ہے۔
ذمہ داری کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ کے راستے پر صاحب نیت کو ملے وہ ذمہ داری ہے۔ یہ نہ کہنا کہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی، اس طرح ضمیر مطمئن نہیں ہوگا۔ جواز بنانے سے ضمیر مطمئن نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے کہ اللہ کی بات تو سمجھ نہیں آتی لیکن بینک کی بات سمجھ آ جاتی ہے، اس طرح آگے کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے آپ اپنی ذات کے ساتھ بڑے سنسیئر ہو جائیں، کیونکہ فیصلے کے دن گواہی آپ کی ذات نے آپ کے خلاف دینی ہے، ہاتھ نے گواہی دینی ہے، کان نے گواہی دینی ہے۔ بس آپ لوگوں پر خدا رحم کرے۔ سر، کیا استعداد میں اضافہ ممکن ہے؟ ہاں، استعداد میں اضافہ ممکن ہے۔ آپ استعداد پر بوجھ نہ ڈالیں تو پھر استعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، لیکن کسی بچے کو بڑا کرنے کا کوئی نسخہ کیوں تلاش کرتے ہیں؟ آپ ویٹ کریں، انتظار کریں تو بچہ خود ہی بڑا ہو جائے گا اور آپ کو کچھ عرصے کے بعد کہے گا کہ ابو شادی کراؤ، تو پھر آپ کیوں جلدی میں پڑ جاتے ہیں؟ بچے کو کھلا کر فوراً بڑا نہیں کیا جا سکتا، بس آپ ویٹ کرو، استعداد خود بخود بڑھ جائے گی۔ استعداد کو بڑھائیں نہیں، جب ذمہ داری آتی ہے تو استعداد بڑھ جاتی ہے۔ مطلب ہے کہ اگر آپ کو ملک دے دیا جائے، بادشاہ بنا دیا جائے تو خود بخود استعداد بڑھ جائے گی اور پھر آپ جاگنا شروع کر دیں گے اور پھر پچھتانا شروع کر دیں گے، پریشان ہونا شروع کر دیں گے۔ آپ نے استعداد بڑھا کر کیا لینا ہے؟ کھانا پکانے کی استعداد بڑھائیں گے تو مہمان آ جائیں گے، اسی طرح اگر مہمان بلا لو تو خود بخود استعداد بڑھ جائے گی۔ ذمہ داری جو بڑھتی جاتی ہے استعداد بڑھتی جائے گی۔ استعداد بڑھانے کا نسخہ کوئی نہیں ہے بلکہ صرف استعمال کا نسخہ ہے۔ تو آپ استعداد کو استعمال کریں گے تو یہ بڑھے گی۔ شہ سوار وہ ہوتا ہے جو شہ سواری کرے۔ Things are done by doing them، یعنی کام کرنے سے ہوتے ہیں۔ انگریزی کا ایک اور مشہور فقرہ ہے، They dance best who learn dance، یعنی کہ ڈانس وہی کر سکتے ہیں جنہوں نے ڈانس کرنا سیکھا ہو۔ تو یہ سیکھنے کی بات ہوتی ہے، استعداد بعد میں آتی ہے۔ اگر کسی کو روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے تو پھر خود بخود ہی روزہ قائم ہو جائے گا اور وہ شخص کبھی روزہ ترک نہیں کرے گا۔ حضور، آپ نے فرمایا ہے کہ استعداد بڑھانے کا فارمولہ کوئی نہیں ہے اور فارمولہ صحیح نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ ہر چیز کا ایک پروسیس ہے، تو اس کی ذرا وضاحت فرما دیں۔ اچھی نیت کے ساتھ اگر برے ماحول میں چلے جائیں تو پھر بھی اچھا نتیجہ نکلے گا۔ آپ نے صرف اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ ایسا ہوا ہے کہ گانے والے بازار کے اندر ولی اللہ کو دیکھا گیا ہے، حالانکہ وہاں سارے شہر کے برے لوگ تھے، اور وہ ولی کیا کرتے تھے؟ اللہ اللہ کرتے تھے اور اس بری جگہ پر کرتے تھے۔ تو آپ کو ہر جگہ پر ہر طرح کا بندہ ملے گا۔ آپ اچھی نیت کر کے قائم ہو جائیں تو آپ کو اچھائی کی خوراک بدی کے ہر علاقے سے مل جائے گی۔ ایک شخص کی کہانی سنو کہ وہ ایک گانے والی عورت، بری عورت کے پاس گیا اور اس کے مالک سے اس کو خرید لیا۔ اس عورت سے کہا کہ میرے پاس آنے سے پہلے وضو کر کے آؤ، اور پھر اسے نماز کے لیے کھڑا کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، میں اسے یہاں تک تو لا سکتا ہوں، آگے تیرا حکم ہی اسے سیدھا کر سکتا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو وہ لڑکی جو تھی وہ اللہ اللہ کرنے لگ گئی اور ولی اللہ بن گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اتنا سب کچھ کیا ہوا ہے، ہر شے کئی دفعہ ہو چکی ہے، اب نئی بات آپ کے لیے کیا رہ گئی ہے؟ فرعون سے بڑا باغی کوئی نہیں بن سکتا۔ تو لوگوں نے برے علاقوں سے بھی اچھی اچھی چیزیں لی ہیں، وہ گندے دریاؤں سے بھی اچھی مچھلیاں پکڑ لائے۔ آپ نے اور کچھ نہیں کرنا۔ دنیا کی ساری کوششیں کیا ہیں کہ کسی طرح موت سے بچ جائیں۔ یہ کام نہ ڈاکٹر کر سکتے ہیں، نہ امریکہ کر سکا ہے، نہ روس کر سکا ہے۔ تو موت سے بچنے کا کام کوئی نہیں کر سکا ہے، اور دینی کام تو صرف ایک ہے کہ اپنے اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے قریب ہو جاؤ۔ صرف یہ دو باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل یہ بتاتا ہے کہ اگر تمہیں میرے گھر کی سمجھ نہیں آتی تو پھر سجدہ کر کے میرے قریب ہو جاؤ۔ اللہ خود بتاتا ہے کہ میں تیرے قریب ہوں۔ باری تعالیٰ آپ پر احسان کرتا ہے کہ آپ کو اس نے بینائی دی، عقل دی، ذہن دیا، شکل دی، سکون بھی دے گا، عرفان بھی دے گا۔ اصل میں آپ لوگ خود ملاوٹ کرتے اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ ملاوٹ کرنا چھوڑ دو تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ ملے گا۔ جو بات اصل میں ہے اس کو وہیں تک رہنے دو۔ اگر اللہ نے ولی اللہ نہیں بنایا تو نہ بنو، اور جتنا اللہ نے بنایا ہے وہ کافی ہے۔ اللہ نے آپ کو اچھا انسان بنایا ہے تو آپ اچھے انسان بنے رہو۔ آپ لوگ اپنی ذات کے اندر مبالغہ نہ کرو اور کثرت نفسی بھی نہ کرو۔ جو آپ ہو وہی کافی ہے، صرف وہی رہنے دو، دیٹس آل، یہ کافی ہے۔ آپ کا گھر اپنا گھر ہے اور وہ بیوی بچوں کا گھر ہے، ان کے لیے دعا
کرنا آپ کا فرض ہے، اور ان کی حفاظت بھی آپ کا فرض ہے، اور ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنا آپ کا فرض ہے کہ یا اللہ میرے گھر والوں پر فضل فرما، ان کو اپنے دین کے اندر محفوظ رکھ، کیونکہ لادینیت کا حملہ ہو رہا ہے، اور اس لادینیت کے اندر ہماری اولادوں کو محفوظ رکھ۔ لادینیت جو ہے وہ ٹی وی کے ذریعے آ رہی ہے، وی سی آر کے ذریعے آ رہی ہے، اور ماحول کے ذریعے آ رہی ہے، بلکہ ہر طریقے سے آ رہی ہے۔ تو یا اللہ آپ ہی ہماری اولادوں کو دین کے لیے محفوظ رکھیں۔ آپ لوگ یہ دعا کرو، جس طرح آپ ان کے لیے روٹی لاتے ہو ان کے لیے نیکی بھی لایا کرو، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اولاد کی خاطر آپ نیکی میں داخل ہو جاؤ تو وہ اثر قبول کریں گے۔ حضور یہ جو دوسروں کو مرغوب کرنے کی خواہش ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، اور یہ کہ توفیق الہی کسے کہتے ہیں۔ دوسروں کو مرغوب کرنے کی جو خواہش ہے، یہ دراصل انسان کی صلاحیت کی رکاوٹ ہے، اور جن لوگوں کے اندر آپ اپنے آپ کو مرغوب کرتے ہیں، آپ ان کا درجہ ضرور دیکھیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اس لیے اگر آپ اچھے لوگوں کو مرغوب کرنے کی خواہش کریں تو پھر آپ کے لیے یہ بات بہتر ہے، تو آپ اپنے سے بہتر انسانوں کی تلاش کریں۔ اکثر انسان ان لوگوں کو مرغوب کرتا ہے جو اس سے انفیریئر ہوں، کم درجے کے لوگ ہوں، اس طرح وہ غلطی کھا جاتا ہے کہ اس نے ہلکا ہی انفیریئر چنا ہے، اس لیے اپنے سے سپیریئر یعنی بہتر تلاش کرو۔ اس طرح دوسروں کو مرغوب کرنے کی خواہش نکل جائے گی۔ جہاں آپ متاثر ہو سکتے ہیں وہاں آپ ضرور جائیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ توفیق کسے کہتے ہیں؟ محنت کی عادت میں اگر آسانی ہو جائے تو اس کو توفیق الہی کہتے ہیں، اور یہ ایک مستند قول ہے۔ اگر آپ کی کمائی ہوئی دولت جمع کرنے کی بجائے خرچ کرنا آپ پر آسان ہو جائے تو اسے بھی توفیق الہی کہتے ہیں، اور اگر آپ کا حوصلہ اس قدر بڑھ جائے کہ آپ خود پر زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیں تو اسے بھی توفیق الہی کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کر دی ہے تو اگر آپ معافی مانگنے میں پہل کر گئے تو یہ توفیق الہی ہے۔ تو یہ سارے شعبے توفیق الہی کے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ غریبی آ گئی اور غریبی کے باوجود آپ سجدہ شکر کر جائیں تو یہ توفیق الہی ہے۔ اگر مشکل آ جائے اور مشکل کے وقت آپ صبر کی بجائے شکر کر جائیں تو یہ توفیق الہی ہے، اور یہ بات بڑے لوگوں کو ملتی ہے کہ جن کا صابرین کے اندر نام ہے، دراصل وہ شاکرین تھے۔ مطلب ہے کہ جتنے بھی شہدائے کرام ہیں، عالی مقام ہیں، وہ صابرین ہیں اور شاکرین ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو مقام صبر میں مقام شکر پیدا کرنے والے تھے۔ یہ انتہا کی توفیق الہی ہے کہ جن لوگوں کو مقام صبر عطا کیا گیا ان لوگوں نے اسے مقام شکر بنا دیا کہ اگر تیری رضا یہ ہے تو ہم بھی راضی ہیں۔ ایک درویش کے پاس ایک بندہ گیا کہ دریا نے اس شہر کا کٹاؤ شروع کر دیا ہے، تو بابا جی آپ دعا کریں۔ بابا جی نے کدال پکڑی اور دریا کے کنارے کو گرانا شروع کر دیا اور کہا کہ اے اللہ اگر تیری یہی مرضی ہے تو پھر میری بھی یہی رضا ہے۔ کہتے ہیں کہ دریا نے رخ موڑ لیا۔ تو مدعا یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے کہ دریا بھی رخ موڑ جاتے ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ ہو جاؤ تو وہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ مدعا یہ ہے کہ اتنا سارا کام کر دو کہ جہاں اللہ کا واقعہ ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے اور آپ بھی اس پر راضی ہو جاؤ۔ جو دو آدمی آپ سے ووٹ مانگ رہے ہیں ان میں سے اچھا آدمی کون ہے، تو جماعت کے حساب سے بے نیاز ہو کر سوچو، اور آپ اپنی عاقبت کے خیال سے سوچ کر اچھے انسان کو ووٹ دو۔ جہاں سچ بولنے پر نقصان کا اندیشہ ہے وہاں بھی سچ بول جاؤ۔ حق کو جھوٹ کا لباس نہ پہناؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جب آپ جانتے ہو۔ برملا صحیح گواہی دینا توفیق الہی ہے۔ تو یہ توفیق الہی کے بڑے بڑے شعبے ہیں۔ ایک بندہ صحرا میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ دوسرے نے کہا ارے بھائی تو کس کا انتظار کر رہا ہے؟ کہتا ہے کہ بھائی ادھر ایک بندہ آئے گا۔ اس نے کہا ادھر بندہ تو بندہ، پرندہ بھی نہیں آئے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ تو آپ ہی آ گیا ہے جو میرے ساتھ بات کر رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بندہ تو وہاں خود بخود ہی آ جائے گا، اور یہ ہے توفیق الہی۔ اس کو اعتماد الہی بولتے ہیں کہ آپ اس کے فیصلوں پر اعتماد کرو، انتظار کرو اور خوش رہو۔ آخر میں سب کے لیے دعا کرو، یا رب العالمین تمام حاضرین پر رحم فرما، ان کے گھروں کو آسانیوں والا اور سکون والا بنا دے۔ یا رب العالمین ان پر خاص مہربانی فرما۔ یا رب العالمین مسلمانوں پر رحم فرما۔ تمام حاضرین کی جو دلی آرزویں ہیں یا رب العالمین ان پر مہربانی فرما دے اور قبول فرما۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔